بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، جو لوگ دکانوں پر قرآن پڑھانے جاتے ہیں اور معاوضہ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جو شخص اپنے گھر میں یا مسجد میں یا مدرسے میں یا دکان پہ کہیں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم پڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب ثروت بنایا ہے، اسے چاہیے کہ وہ معاوضہ نہ لے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اجر سے نوازے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سارے دین والے کام کرتا ہے، قرآن کریم پڑھاتا ہے، لیکن مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے، تو پھر اسے لینے کا حق حاصل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام کا ایک قافلہ جب ایک علاقے سے گزرا تھا، مسافر تھے، بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کہا کھانے کے لیے، انہوں نے منع کر دیا۔ اب بیچارے مسائل میں تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کیا کریں۔ اچانک گاؤں کا ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، آپ میں سے اگر کسی کو دم آتا ہو، پڑھنا آتا ہو تو آئے پڑھے۔ ایک صحابی چلے گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا، دم کروں گا، لیکن معاوضہ لوں گا۔ ٹھیک ہے معاوضہ دیں گے۔ انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے اس کو صحت دے دی، تو وہ معاوضہ لے کر آ گیا۔ صحابہ کرام نے کہا یہ جو قرآن کریم کے پڑھنے پر آپ نے دم میں سورہ قرآن کریم پڑھا ہے، اس کے پڑھنے پر جو آپ نے معاوضہ لیا ہے، پتہ نہیں جائز ہے بھی یا نہیں۔ کسی نے کہا جائز ہے، کسی نے کہا ہم نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جب مدینہ میں آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم باجر کتاب اللہ، جی ہاں جو آپ نے لیا ہے یہ صحیح ہے، آپ نے جو اجرت لی ہے یہ جائز ہے، لہذا ضرورت مند ہے، اجرت لینے کا حق رکھتا ہے، اسے لینا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کی جماعت ہوتی، مسلمانوں کا بیت المال ہوتا، تو اس طرح کے لوگوں کو بیت المال میں سے وظیفے دیے جاتے ہیں، چاہے کوئی خلیفہ ہو، چاہے وہ کوئی امام ہو، چاہے کوئی خادم ہو۔ جب جماعت نہ ہو، بیت المال نہ ہو، تو پھر انتظامیہ ہی مقامی جماعت کو اعتماد میں لے کر یہ سارے تعاون کرتی ہے، اور یہ جائز ہے، لینے کا حق حاصل ہے۔ سوال ہے، اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو غسل سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے یا کھانے پینے سے پہلے غسل کرنا ہوگا؟ اگر کسی پر غسل فرض ہے، حتیٰ کہ اگر روزہ بھی رکھنا ہے، اگر غسل کر کے روزہ رکھے گا تو یہ تو اولا ہے، لیکن اگر روزہ پہلے رکھتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا روزہ غسل فرض تھا، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ سوال یہ ہے، میں نے فجر کی نماز کے بعد موزے پہنے تھے وضو کر کے، پھر درمیان میں کسی وجہ سے موزے تبدیل کرنے پڑے، میرا فجر والا وضو قائم تھا یا نہیں، یا مجھے ظہر کے لیے وضو کرنا پڑے گا؟ نیز مقامی حضرات کتنی مدت تک موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو آپ نے باوضو ہو کر موزے پہنے ہیں، اس کے بعد موزے آپ نے چینج کیے ہیں، اگر اس دوران وضو آپ کا نہیں ٹوٹا تو اسی وضو کے ساتھ آپ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی۔ مقیم آدمی 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ موزے کی حالت میں بھی پہن سکتا ہے، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس 500 حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا تیرے پاس جتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں وہ لے آؤ، اور وہ لے آئیں۔ ابوبکر نے ان سب کو جلا دیا اور کہا کہ اب مجھے سکون ملا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اللہ پاک فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ دین اسلام کے خلاف ایک بدترین سازش ہے
اور ایک فتنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو نازل کیا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے دو چیزوں کے نزول کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب کو بھی نازل کیا ہے اور اللہ نے آپ پر حکمت کو بھی نازل کی ہے۔ کتاب قرآن کریم ہے، اب حکمت کیا ہے؟ کہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، وہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ بھی قرآن کریم ہے، ایک قرآن کا ایک بیان کا۔ قرآن تو سمجھ آ گیا، اب بیان کیا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ کہیں قرآن اور حکمت کہا گیا ہے، کہیں قرآن اور بیان کہا گیا ہے۔ در حقیقت ایک میں زیادہ تر دین اسلام کی تھیوری ہے اور دوسرے میں زیادہ تر دین اسلام کا پریکٹیکل ہے، ایک میں نظری علم ہے، دوسرے میں عملی علم ہے، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ بغیر حدیث کے آج تک نہ کسی نے قرآن کریم کے احکام پر عمل کیا، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یہ در حقیقت لوگوں کو بدعقیدہ، بے دین، بد عمل بنانے کے لیے یہ ایک سازش ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹی روایتیں کھڑی گئی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس جھوٹی روایت کا آپریشن کیا ہے۔ آپ تفسیر سے پڑھنا چاہیں تو ان کی کتاب تذکرۃ الحفاظ کو آپ پڑھ لیں، انہوں نے خوب آپریشن کیا ہے کہ کس طرح یہ روایتیں گھڑی گئی ہیں اور کس طرح یہ سازش ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتابت حدیث کے لکھنے کے مخالف ہوتے تو جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا، آپ بخاری اٹھیں، جب بحرین بھیجا تو کیا کیا؟ کہا انس پہلے میرے پاس آنا۔ وہ آئے، ان کو صدقات کے، زکوٰۃ کے جتنے مسائل کی احادیث تھی ابو بکر صدیق نے بیٹھ کر لکھوائیں، ساری حدیثیں لکھوائیں اور کہا کہ اس کے مطابق آپ نے وہاں کام کرنا ہے۔ اس کے بعد بحرین بھیجا۔ اگر حدیث کے لکھنے کے وہ منکر ہوتے انس بن مالک کو کیوں لکھواتے؟ یہ ایک سازش فتنہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب اجمیوں نے لکھی ہیں اور یہ سب اسلام کے خلاف سازش تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا ہے۔ آزاد فرمائیں۔ یہ دین اسلام کے علوم سے دوری اور ناواقفیت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ ایک جاہل آدمی اسی طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں یہ ساری اجمیوں میں لکھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث لکھنے سے منع کیا، سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ جبکہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آ کر عرض کرتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا ہے ہر بات تھوڑی لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی خاص باتیں ہوتی ہیں وہ لکھا کر۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں پوچھنے کے لیے کہ کون سی بات لکھوں کون سی نہ لکھوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک اپنے ہونٹوں کے زبان کے قریب کی اور فرمایا، عبداللہ جو کچھ میری زبان سے نکلے لکھ لیا کرو، واللہ ما یخرج منہ الا الحق، اللہ کی قسم ہے میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنے کا حکم دے رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں لکھو۔ بخاری کی بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تاریخی اور بلیغ خطبہ ہے جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دیا۔ بڑا بلیغ خطبہ ہے جو احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے۔ جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو یمن سے آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو شاط رضی اللہ عنہ، اس نے آ کر نبی علیہ السلام درخواست کی، آج جو آپ نے خطبہ دیا ہے ایک تاریخی خطبہ تھا، مجھے یاد نہیں رہا،
میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یہ باتیں یاد نہیں رہی، آپ کسی سے کہیں مجھے لکھ دے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اکتبو لابی شاطن، یہ الفاظ صحیح بخاری کے، اکتبو لابی شاطن، ابو شاط یہ یمنی ہے، اس نے یمن جانا ہے، آج کا میرا خطبہ جس کو یاد ہے وہ اس کو سارا لکھوا دے۔ نبی علیہ السلام لکھوانے کا حکم دے رہے ہیں اور تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں یہ ساری عجمیوں نے لکھی ہیں، عربیوں نے نہیں لکھی، یہ بھی آپ کے جاہل ہونے کی ایک واضح اور ٹھوس دلیل ہے کہ آپ دین اسلام کے علوم سے انتہائی نابلد ہیں، واقف ہیں، آپ کا دور کے ساتھ بھی واسطہ نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ عربی تھے یا عجمی تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبع کو بٹھایا اور کہا میرے سینے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری میں تمہیں لکھوانا چاہتے ہیں۔ ابو ہریرہ یہاں یہ بات بھی رد ہو گئی کہ 300 سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں وہی باتیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے بیان کی یا انہوں نے خود گھڑ لی۔ آپ بتائیں ابو ہریرہ کن کے شاگرد ہیں؟ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حمام بن منبع جو ہیں شاگرد ہیں کن کے؟ ابو ہریرہ کے، وہ کاتب ہیں، لکھوانے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ ہیں۔ اب بتاؤ درمیان میں کس کے اوپر بحث کرو گے؟ کاتب پر تو بحث کی نہیں آتی، حمام بن منبع کاتب ہے اس پہ بحث کی نہیں آتی، ابو ہریرہ صحابی ہے، الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں۔ جو شخص کسی صحابی کی عدالت میں شک کرتا ہے اس کا ایمان خارج ہے، تمام صحابہ عادل ہیں۔ اور ابو ہریرہ نے کس سے سنا؟ نبی علیہ السلام سے۔ پوری حدیث کی کتاب ہے، آج اس کتاب کا نام ہے ہم حدیث صحیفہ حمام بن منبع، اس کا ترجمہ بھی اب اردو میں ہو چکا ہے، آپ کو مکتوب کے اندر یہ کتاب مل جائے گی۔ یہ کتاب حمام بن منبع نے لکھی، کتاب کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبع، لکھوانے والے ابو ہریرہ ہیں جو شاگرد ہیں محمد رسول اللہ کے۔ آپ بتائیں یہ عربی ہے یا عجمی ہے؟ سب سے زیادہ صحابہ کرام کے بعد تابعین میں سب سے زیادہ حدیث کے لکھوانے کا جس نے کام کیا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں جو کہ وقت کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے علماء کو جمع کیا، عمر بن عبدالعزیز نے علماء کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا مجھے خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کہا مجھے خطرہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جو علم ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، لہذا تمہاری ڈیوٹی ہے نبی علیہ السلام کی جہاں بھی جس مسئلے کے حوالے سے حدیث ملے اسے لکھو۔ لکھوانے کا کام کس نے کیا؟ اس نے عمر بن عبدالعزیز نے۔ یہ بھی پہلا دور ہے، یہ بھی پہلی صدی کا اینڈ ہے۔ تم تو کہتے ہو 300 سال بعد لکھا گیا، یہ تو پہلی صدی ہے۔ دوسری صدی میں چوٹی کے کام کرنے والے ائمہ کرام ہیں۔ آپ نے کس کو کہا؟ مثلا امام مالک رحمہ اللہ کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا امام مالک۔ آپ بتائیں کہ امام مالک عربی ہیں یا عجمی ہیں؟ عربی ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، مدنی ہیں۔ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا امام مالک۔ دوسرے بہت بڑے امام شافعی رحمہ اللہ کون ہیں؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، نبی علیہ السلام کی برادری سے تعلق ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ ان کی کتنی بڑی عظیم کتاب ہے کتاب العلوم۔ کس نے کہا آپ کو؟ امام احمد بن حنبل عربی ہیں، امام احمد بن حنبل عربی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں اسحاق بن راہویہ جو چوٹی کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ کون ہیں؟ بنو تمیم قبیلے کے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے کی نبی اسلام نے تعریف کی ہے ہمیشہ حق پر رہنے کی، ان کے سردار ہیں اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ۔ تو میرے بھائی یہ ایک فتنہ ہے، اسلام کے خلاف، حدیث کے خلاف، دین کے خلاف ایک بدترین فتنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود اپنے پیغمبر فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
تشریح آپ نے کرنی، اللہ حکم دے رہے تشریح کا، اور اس تشریح کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ خود لے رہا ہے۔ یہ سارا کام اللہ پاک نے عربیوں سے کرایا۔ ہاں ان کے شاگرد اجمی بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اجمی نہیں ہیں، لیکن مرکزی کام کرنے والے سارے کے سارے عربی ہیں۔ سوال ہے، ہم نے سنا ہے کہ کسی مسجد میں ہفتے میں ایک دن درس دینا سنت ہے اور روزانہ ایک ہی مسجد میں درس دینا بدعت ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، درس کیا ہوتا ہے؟ دعوت و تبلیغ، قرآن و حدیث کے حوالے سے دینی گفتگو ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ گفتگو کرنے والا یہ دیکھے جن کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ جب تک چست بیٹھے ہیں اس وقت تک وہ گفتگو کرے، جب یہ دیکھے وہ اکتا گئے ہیں، تھک گئے ہیں، بوریت، تو گفتگو کرنا چھوڑ دے۔ یہ ایک شریعت کا ایک کلیہ ہے۔ لہٰذا کسی مسجد کے نمازی اگر چاہتے ہیں کہ روزانہ کسی نماز کے بعد ہمیں درس دیا جائے، کوئی کہتے ہیں ہفتے میں 2 دن ہو، 3 دن ہو، روزانہ ہو سکتا ہے۔ مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے، وہ ایک مسجد میں ہفتے میں صرف 1 دن چاہیے، 1 دن جمعرات کو درس دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کے بارے آتا ہے، ایک جگہ وہ ہفتے میں 3 دن جاتے تھے درس دینے کے لیے، جبکہ نبی علیہ السلام کے بارے آتا ہے آپ روزانہ درس دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پڑوس میں انصاری رہتا تھا، میں نے انصاری سے کہا دیکھیں دنیا کے مسائل تیرے ساتھ بھی ہیں میرے ساتھ بھی ہیں، اب ہر وقت تو ہم دینی مسائل تو نہیں نوٹ کر سکتے، اس طرح کر ایک دن تو جایا کر نبی علیہ السلام کا درس نوٹ کیا کر اور شام کو مجھے آ کر درس سنا دیا کر، اگلے دن تو اپنا کام کیا کر، میں جاؤں گا اور درس نوٹ کروں گا اور آپ نے سنا ہے۔ تو روزانہ نبی علیہ السلام درس دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ تو ایک عمومی قاعدہ ہے، اگر آپ کے مقتدی روزانہ چاہتے ہیں آپ روزانہ درس دیں، وہ ہفتے میں 1 دن چاہتے ہیں 2 دن، لیکن یہ کہنا 1 دن دینا درس ہے اور روزانہ دینا بدعت ہے، یہ بھی جہالت ہے، فتوی بازی سے باز آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اور مثبت انداز میں گفتگو سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز عموماً ہے نا سوشل میڈیا پہ آتی ہے کہ سارے صحابہ الحمدللہ جنتی تھے، تو جو صحابہ جن کو صحابہ کا لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں جو منکر ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو مرتد ہے اس کو ہم صحابی کہہ ہی نہیں سکتے، ختم۔ جو مرتد ہے وہ صحابہ کی لسٹ میں نکل گیا۔ صحابی کی تعریف یہ ہوا من اسلم فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ومات علیہ السلام، جو شخص نبی علیہ السلام کی زندگی میں اسلام لایا اور آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت بھی کی، نابینا تھا، آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا، آپ ہاتھ نہیں ملایا، سن سکا، کچھ بھی ہے معانقہ کیا، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مل گیا، آپ کے دور میں وہ تھا، آپ کو پایا، آپ کو دیکھا اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ لیکن جو اسلام لایا اس کے بعد مرتد ہو گیا، صحابہ کی لسٹ سے نکل گیا۔